ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہاں عورت کا وقار کبھی بھی نہیں رہا. معذرت کے ساتھ ہم نے عورت کو ہمیشہ کھلونا سمجھا، توڑا جوڑا پھر توڑا، حصے بکھرے کیے، تباہ کیا، برباد کیا، اس کی عزت کو تار تار کیا اور اس پہ بہت خوش ہوئے. مرد کا کیے، مرد تے ناتا توتا کوڑا، پھر ویسے کا ویسا. لیکن عورت تباہی ہے، بربادی ہے عورت کے لیے یہاں، اور عورت کی کوئی عزت ویلیو نہیں ہے. میں ہوں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں، اور التجا ہے، درخواست ہے دوستوں سے کہ جو دوست نئے ہیں میرے اس چینل پر، آواز میڈیا پر، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ ضرور کریں، اپنی رائے ضرور دیں. سرگودا میں پچھلے دنوں ایک گھناؤنا واقعہ ہوا. اسکول کا ایک چوکیدار فیس بک پر ایک بڑا آفیسر بن کے ڈیشنگ تصویریں لگا کر اپنی بیٹھ گیا اور باقاعدہ اشتہارات بناتا رہا، چلاتا رہا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی خاتون کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام ہو تو منٹوں میں ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جب اشتہار لگتا ہے تو پھر لوگ جوک در جوک آتے ہیں، وائرل ہوتا ہے وہ، اور بہت سارے لوگ آتے ہیں. 300 خواتین نے، 300 ٹیچرز نے اس بندے کے ساتھ رابطہ کیا. اسے نمبر دیا گیا، اور خواتین کو نمبر دیا گیا اس کا، ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا گیا اور وہاں کا ایڈریس دیا گیا خواتین کو. وہاں ان سے ٹرانسفر پوسٹنگ کے سلسلے میں ان سے مال بھی بٹورا گیا اور 60 خواتین کو بے آبرو کیا گیا، بے حرمتی کی گئی ان کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ تو فلاں آفیسر کے پاس پیش ہوگی، مجبوری ہے تیری، پیش ہوگی تو تجھے تیری ٹرانسفر ہو جائے گی، تیری پوسٹنگ ہو جائے گی، تیرا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یہ خبر دی، یہ انتہائی خوفناک خبر دی. ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وقاص غوری، نئی بات میڈیا میں ہوتے ہیں، ان کا جو چینل ہے لاہور رنگ، اس پہ رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے یہ خبر دی اور بہت سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے اس پر ولاگس کیے، اسے پوسٹ کیا، اس پر طرح طرح کی گفتگو ہوتی رہی اس معاملے پر. اور آج میں نے وقاص غوری کو فون کیا، میں نے کہا یار اس خبر کی اپڈیٹ کیا ہے. وقاص غوری میں آپ کو بتا دوں ہمارے لاہور میں ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی تھی جرنلزم سے جڑی اور ادبی دنیا سے جڑی. رفیق غوری صاحب بیسیکلی لائل پور کے تھے، فیصل آبادی. ڈیرا سجا کے رکھتے تھے اپنا، کبھی شیزان ریسٹورنٹ میں، دیال سنگھ مینشن میں، کبھی چوپال میں، ناصر باغ میں، کبھی ادبی بیٹھک الحمرہ میں، اور پائپ پیتے تھے. سینئر جرنلسٹ تھے، اپنی نیوز ایجنسیز بھی ان کی رہیں، اور اقتدار والے ان سے ہمیشہ گھبراتے رہے، یہ بات طے ہے. اور جناب پرویز مشرف کے ساتھ ان کے کچھ خاص قسم کے تعلقات تھے، اور محمد علی درانی جو ان دنوں انفارمیشن منسٹر تھے ان کے ساتھ بھی ان کا یارانہ تھا. لیکن یہ یارانہ چھوٹا سا تھا کیونکہ رفیق غوری صاحب کے یارانے بہت بڑے بڑے اور بڑے تگڑے رہے. ان کا بیٹا ہے وقاص غوری، ان کے چچا نجم الحسن عارف روزنامہ پاکستان میں ہوتے ہیں، رپورٹنگ کرتے ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں. اور رفیق غوری صاحب جو ہے میرے یار رہے ہیں. ہم بہت جونیئر تھے ان سے، لیکن یارانہ ہمارا پورا بے تکلفی والا تھا. تو وقاص سے رابطہ رہتا ہے، چھوٹے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. میں نے انہیں کہا کہ یار مجھے بتاؤ یہ معاملہ کہاں تک پہنچا سرگودا والے اس چوکیدار کا. تو ان کا مجھے وائس میسج آیا اور مجھے کہنے لگے کہ میں اس وقت شہباز شریف کی ریلی میں ہوں، کوریج کر رہا ہوں، بعد میں آپ سے بات ہوتی ہے،
لیکن اس معاملے کو حکومت نے دبا دیا ہے. 60 خواتین کو حکومت نے دبا دیا, قبر چھوڑ دیتا, زندہ درگور کر دیا, یہ کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ ان کی سنوائی نہیں ہوگی. وہ بات آگے چلے گی ہی نہیں. اس لیے نہیں چلے گی کہ حکومت نہیں چاہتی کہ اتنا برا فیس پہلے ہی ان کا ہے, مزید برا ہو جائے. وہ 60 خواتین جن کی بے حرمتی ہوئی ہوٹلوں میں, وہ اپنا نام لینے سے گھبراتی ہیں, انہیں اپنے آپ سے گھن آتی ہے. ان کے والدین, ان کے گھر والے, ان کے پیرنٹس یا ان کے بچے اگر کل کلام سنیں کہ اس چوکیدار نے, اس گھٹیا, ایک پرلے درجے کے گھٹیا انسان نے ان کی ماؤں سے کیا کیا, ان کی بہنوں سے کیا کیا, ان کی بیٹیوں سے کیا کیا, انہیں کہاں کہاں پیش کیا اور کہاں کہاں ان کے کپڑے اتروائے. تو وہ ساتھ ان 60 خواتین کے, ان کے لواحقین, ان کے گھر والے, ان کی فیملیز بھی زندہ درگور ہے, اور حکومت کو دبائی دینا چاہیے. آج تک یہ مختارہ مائی کے مجرموں کو سزا نہیں دے سکے. آج تک ہمارے ملک میں جتنے بھی اس طرح کے گھنونے معاملات ہوئے ہیں وہ آخر دابی جاتے ہیں. یہ بڑا خوفناک معاشرہ ہے. ویسے ہم بڑی اقدار رکھتے ہیں, بڑے ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں, لیڈیز فرسٹ کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن عورت یہاں اسی طرح سے ذلیل ہوئی, رسوا ہوئی. اور جب تک یہاں مرد کا راج ہے, جب تک مرد اپنی خواتین کو اہمیت نہیں دے گا, ایسا ہی ہوتا رہے گا. کچھ چینج نہیں ہونا, کچھ بدلنے والا نہیں, کچھ بھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے. دوسری خبر کی طرف آتے ہیں. یہ خبر لطیف کھوسا کے حوالے سے ہے. نامور سیاستدان, نامور وکیل, نامور گورنر پنجاب سابق, اور یہ وہ فلان دھمکان, ان کی ناموریاں جو ہے نا وہ بڑی مطلب قابل ذکر ہے. ٹپوسی ماری اعتزاز احسن نے جب اس نے دیکھ لیا کہ عمران خان کا کوئی فیوچر, جناب عاصم منیر کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست میں نہیں ہے, تو وہ واپس بیک ٹو پویلین گئے. بلاول کو جا چمٹے, آپ کو پتہ ہی ہے نا. اور وہ جو یاریاں, وہ جو بڑکے, وہ جو نعرے پی ٹی آئی کے لیے تھے, اور پی ٹی آئی یہ ہے, پی ٹی آئی وہ ہے, اور عمران خان یہ کر دے گا, وہ ہو جائے گا, یہاں انقلاب آ جائے گا, اور انقلاب بڑھ گیا. ٹپوسی ماری, بلاول کو جا چمٹے. اب لطیف کھوسا صاحب جو ہے نا وہ بھی ٹپوسیاں مار رہے ہیں, اور انہیں بھی یہ سارے پوری طرح سے یہ چانن ہو گیا ہے کہ اتنے تے کوئی گل نہیں بننی, پی ٹی آئی کو اقتدار نہیں ملنا. ہر سیاستدان اقتدار کے لیے سیاست کرتا ہے, ہر سیاسی پارٹی اقتدار کے لیے سیاست کرتی ہے, اپوزیشن میں رہنے کے لیے, مارے کھانے کے لیے, بے عزت ہونے کے لیے, اور پچھلی سیٹوں پہ بیٹھنے کے لیے کوئی سیاست نہیں کرتا. یہ سیاست کا پہلا فلسفہ ہے. لطیف کھوسا کو بھی پتا چل گیا ہے, اور آج کل وہ بھٹو ازم کو بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں, اور ان کے انتہائی کلوز قریب کے ذرائع, آپ کو پتا ہے میں بغیر سورس کے خبر آپ کو نہیں دیتا, انتہائی قریب کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی کھوسا صاحب سے چھین لیے ہیں سارے مقدمات عمران خان نے, اور عمران خان کا کوئی فیوچر بھی نہیں نظر آ رہا, تو لطیف کھوسا صاحب جو نئی نویلی دلہن کی طرح سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے, وہ بھی بیک ٹو پویلین جانے کے لیے بےتاب ہے, اور ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پڑھ رہے ہیں, پھر سے پڑھ رہے ہیں. آؤ ایک بار پھر پڑھے وہی کتابیں محبت جو ہم نے گما دی تھی, وہ کتاب پھر سے کھول لی ہے انہوں نے. میں کھولاں کیڑی کتاب نو, میں کیڑا سبق پڑھا, میں جیڑا ورکا پھول دی اس ورکے تیرا نا. بھٹو بھٹو ہو رہی ہے کھوسا کے گھر میں پھر سے. اور ذوالفقار علی لطیف کھوسا کو پیپلز پارٹی نے جتنی عزت دی, وہ اس عزت کے آپس کی بات ہے, قابل قطن تھے یا نہیں. وہ جو سردار کا لفظ اس کے نام سے ہٹایا جسٹس فائز عیسیٰ نے, وہ بھی مطلب
کہنے والے کہتے ہیں جائز ہی کیا ہے، یہ سردار نہیں ہے. مطلب یہ اپنے پریکٹیکلی اپنے جو حرکات و سکنات ہیں نا ان کی، اس حساب سے یہ سردار نہیں ہے. چنگا کیتا انہیں کہ لا دینا اپنے نالوں سردار. حالانکہ سردار طارق مسعود کھوسا، سردار طارق مسعود وہ بالکل ہی ساتھ بیٹھا ہوا ہے جسٹیفائز عیسیٰ کے، لیکن اسپیشلی اسے کہا کہ اپنے نالوں ہٹا دے. اور خبر یہی ہے کہ جیسے اعتزاز احسن جا چمٹے ہیں بلاول بھٹو کو، ایسے ہی لطیف کھوسا کسی بھی دن جا پاؤں میں گرے گا بلاول بھٹو کے، اور پھر سے کوشش کرے گا کہ اسے انعام ملے، انعام و اکرام ملے. آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے جاگیردار، ہمارے پاکستان کے جاگیردار، اس خطے کے جاگیردار، پاک انڈیا کے، یہ جاگیردار تب بنے تھے جب انہوں نے گوروں کی مالش کی تھی، ان کے پاؤں میں گرے تھے، ان کی بگیاں کھینچی تھی. اور یہی سیاست ہے ان کی. سیدھی سیدھی بات ہے، ان ذمہ داروں کی، ان جاگیرداروں کی، ان بڑی بڑی جاگیروں اور بڑی بڑی ذیلوں کے جو مالک ہیں، ان کی ساری سیاست پاؤں میں گرنا ہے. ہمارے یہاں بوٹ پالش کیوں ہوتی رہتی ہے؟ کہ عادت وہی ہے پرانی کہ گورے کے بھی بوٹ پالش کرنے ہیں، پاؤں پکڑنے ہیں، اور آج جو طاقتور ہے اس کے بھی بوٹ پالش کرنے ہیں اور اس کے پاؤں پکڑنے ہیں. لطیف کھوسا صاحب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت جلد بلاول کے کندھوں پہ چڑھے ہوں گے، یا بلاول ان کے کندھے پہ چڑھا ہوگا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اقتدار کا ہما ہے جو، وہ بلاول کے کندھے پہ تو بیٹھ سکتا ہے. بلاول کو یا پیپلز پارٹی کو تو آ کے خوشخبریاں سنا سکتا ہے. عمران خان ہوں کو نہیں، مطلب ماضی مستقبل قریب میں چانس نہیں. جب چانس ہوئے گا پھر ویکھاں گے. آ جا کے ایک آس تھی فیس کی عمران خان کے مقدمات میں سے، اور جب مقدمات ہی ہٹا دیے، چھین دیے، تو ہن وہ بھی آسا مکیاں. میاں نواز شریف کی صرف ایک حرکت نے آج تک الیکشن کو مشکوک بنایا ہوا ہے. پتہ ہے نا دھیان کہ میاں نواز شریف چہیتے بن کے، لاٹلے بن کے پاکستان آئے ہوئے ہیں. الیکشن میں صرف 2 ہفتے باقی ہیں، صرف 2 ہفتے، اور میاں نواز شریف دی سردی نہیں اترتی. میاں نواز شریف دی حرکات و سکناچ کسی طرح دا فرق نہیں پی رہا. میاں نواز شریف حافظ آباد میں ایک جلسہ کر کے عطا تارڑ کی چاچی کے لیے تو واپس لاہور آ گئے اور سمٹ کے بیٹھ گئے. ریزن کیا ہے؟ بڑے بڑے جو تجزیہ کار اور اینکر ہیں، وہ جو منصور علی خان ہے جو کہتا ہے میں بڑا ہو کے کامران خان بننا چاہ رہا ہوں، اس کامران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ چونکہ میاں نواز شریف نے انتہائی مختصر خطاب کیا ہے اور اپنے بعد مریم نواز شریف کو بلا لیا ہے کہ سپیچ دو کر، اس کا مطلب ہے الیکشن نہیں ہو رہے. پتہ نہیں اس نے یہ کیسے نکالا یہ اس میں سے. مطلب میاں نواز شریف پہ مختصر تقریر، چاہے اس کی صحت خراب تھی، گلا خراب تھا یا جو بھی، اس میں سے مشکوک الیکشن نکال لیے کہ نہیں ہونے. کامران خان بڑا پتہ ہے نا آپ کو، بڑا بڑا جی وہ تجزیہ کار ہے، 1.5 گھنٹے کا شو کرتا ہے دنیا نیوز پہ بہ کے. صدر بھی ہے دنیا نیوز کا، ملک ریاض کے آنے والے سوشل میڈیا چینل کا CEO بھی ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں، میں بتا چکا ہوں آپ کو. اور جو سیانے ہیں، اصل سیانے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ ہے. وہ تو بلاول کو بھی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ہے سب سے زیادہ، لیکن وہ پھر بھی افغانستان گئے اس سب کے باوجود. اور کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے انہیں اپنی جان بہت پیاری ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. میاں صاحب جلا وطن ہو جاندے ہیں، بھٹو بن کے نہیں بیٹھتے کہ نہیں یا سر لتھے یا سوئی چڑھیے پیز پیار دا کھلے نا، یہ بات نہیں ہے میاں صاحب. وہ کہتے ہیں کہ سر بھی سلامت رہے اور سولی بھی نہیں چڑھنا. اور سیانے کہہ رہے ہیں، سیانے بڑے سورسز کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ الیکشن ان کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے. الیکشن کروانا، الیکشن کا رزلٹ لانا، یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے. اور سمجھتے ہیں نا آپ، پولنگ اسٹیشنوں پہ جو ہونا ہے وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے.
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੀ। मुझे क्या जरूरत है कि मैं जगह जगह जलसे करता फिरूं और सिक्योरिटी थ्रेट भी हो, कहीं मरमरा जाऊं या मेरे वर्कर्स या मेरे सपोर्टर्स उनको कोई नुकसान पहुंचे। बेहतर है हीटर बाल अंदर बह निकियां निकियां मीटिंगां करी जा और 8 फरवरी आने दे। 8 फरवरी को मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्होंने 2/3 मांगी है, 2/3 ना मिली तो सादा अक्सरियत और आज़ाद और ये जहांगीर तरीन और अलीम खान और ये वो सबको मिला के, और अगर ज़रूरत पेश आई तो बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी को साथ मिला के हुकूमत कर लेंगे। नहीं तो वो जन उन्होंने काम जाने। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं मारा मारा शहर शहर फिरता रहूं। आपको पता है ना, जाते जाते ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हट हट के टकरे मार रहे हैं मियां नवाज शरीफ को, अटैक कर रहे हैं बड़े से बड़ा मुस्लिम लीग नून पर। पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा रहे और कई अहम वजारतें भी पीपल्स पार्टी के पास रहीं, लेकिन ब्लेम सारा वो शहबाज शरीफ और जड़ा वो भी टपूसी बाज एक वड्डा टपूसा एवं डर भी जाता जड़ा उस पर डाल रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से बिलावल को किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया जाता, सिवाय वो एक बंदा जो हनुमा सॉरी वो जो तारड़ है जो हल्का 127 में से इलेक्शन लड़ रहा है बिलावल भुट्टो के खिलाफ, वो कोई ना कोई बात कर देता है, अभी तुम बच्चे हो, तुम वापस चले जाओ लाड़काना और ये वो फलान ढमकान। अदरवाइज न मरियम नवाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो के खिलाफ नहीं बोल रहे। मरियम अटैक कर रही है तो पीटीआई पर, नवाज शरीफ को कोई बात करता है किसी के खिलाफ तो इमरान खान के खिलाफ, और शहबाज शरीफ जो बात करता है वो तो अक्सर को समझ नहीं आती। तो वो चाहते हैं कि अगर कल को उनके पास सीटें कम पड़े नवाज शरीफ के पास तो बिलावल को कोई जवाब ना दो, इसकी किसी तरह की तंबी ना खींचो। हो सकता है कल पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़े और हम इनके साथ हुकूमत बनाकर बैठे। आज तक के लिए इतना ही। जिस जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।